السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نیا عزم کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید کو مکمل تجوید کے ساتھ، درست لفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ ضرور مکمل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم نے سورہ طارق پڑھنی ہے اور اس میں جن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے ان پہ دھیان دیں۔ تلفظ کی ادائیگی میں زبر، زیر، پیش کی مقدار کتنی ہوتی ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے، مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں پہ فوکس کیا کریں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الطارق مکیہ۔ اچھا، سورت کا نام ادا کرتے ہوئے تلفظ کے ساتھ ساتھ حرکات کی طرف بھی دیکھا کریں۔ اب قاف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو ہم نے زیر ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت باریک لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو پھر نیٹ پہ چیک کر لیا کریں کہ اس کے نیچے حرکات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق۔ سما کی جو مد ہے 5 الف کے برابر ہے، اور والطارق میں طوا کو پر پڑھنا ہے۔ طوا ان حروف میں سے ہے جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ وہ ٹوٹل 7 حروف ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں آج پھر ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، ضوا۔ یہ قاف بھی ان میں شامل ہے، موٹا قاف، باریک قاف اس میں شامل نہیں ہے۔ طوا کو پر پڑھیں گے اور قاف کے اوپر کلکلا بھی ہو رہا ہے کیونکہ وقف کی وجہ سے ہم نے قاف کو ساکن کر دیا، تو یہاں پہ کلکلے کی کیفیت ہوگی، یعنی کہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ والطارق وما ادراک ما الطارق وما ادراک، وما کے پر مد ادا کرنی ہے، ادراک میں دال کا کلکلا ادا کرنا ہے۔ یقیناً آپ کو حروف کلکلا یاد ہوں گے، اگر نہیں یاد تو پھر آپ بورڈ کی طرف آئیں۔ حروف کلکلا 5 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر ساکن آ جائے تو ان کے اوپر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کلکلے کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے جھٹکا دینا، کھٹکھٹانا، لڑکھڑانا، اس ٹائپ کا کچھ مطلب ہوتا ہے، لیکن اصل جو اس کا مطلب ہے جھٹکا دینا۔ قاف، طوا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں۔ ان حروف کے اوپر جب ساکن کی کیفیت کو جب جزم آ جائے، اور وقف پہ ہمیں اکثر جزم دینا پڑ جاتا ہے، تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جیسے اگر قاف پہ جھٹکا دینا ہے تو اق، جیسے ہم نے پڑھا مطارق۔ اگر دال پہ دینا ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ ادراکا۔ ان کا مجموعہ آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ سے کبھی بھولنے نہیں پائیں گے۔ قطب جدن، یہ وہ حروف ہیں جو جھٹکی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ان پہ ہر حال میں کلکلا ہوتا ہے۔ ادراکا، را کو پر پڑھنا ہے، پھر سے یہاں پہ جھٹکا ہو رہا ہے قاف کی وجہ سے، طوا کو پر پڑھنا ہے۔ مطارق، النجم الثاقب۔ اچھا جی، یہاں الف پہ ہم زبر ڈالیں گے تو لفظ کی ادائیگی ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے کیا ڈالنا ہے، زیر، پیش، زبر، تو اس سے بہتر طریقہ ہے یا تو آپ سبق کے دوران سائڈ پہ لکھ لیا کریں، ویسے بھی تو ہم نے پورا قرآن مجید پڑھنا ہے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ کو پھر سمجھ نہ آئے پڑھتے ہوئے، آپ کسی اور قرآن مجید سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آیا زبر آتی ہے، زیر آتی ہے، پیش آتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس لفظ ملا کے پڑھ لیں۔ کیسے؟ مطارق النجم الثاقب۔ بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سمپل نون پہ جب شد آ جائے یا سمپل میم پہ جب شد آ جائے تو بھی وہاں پہ غنہ ہوتا ہے۔ جیم پہ ہم نے کلکلا کیا ہے اور با پہ بھی ہم نے کلکلا کیا ہے۔ اچھا، سا کو اکثر لوگ سا پڑھ لیتے ہیں، یعنی سیٹی کی آواز آتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ثاقب، موٹے قاف کے ساتھ۔ کل نفس لما علیہا حافظ۔ اچھا جی، میں اخفا ہو رہا ہے، نفس لما، میں نے پہلے بتایا تھا لام
اور را جب ادغام کے ساتھ ہو تو وہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بلا غنہ ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را میں سے کچھ حرف آ جائیں تو وہاں پہ ادغام تو ہوگا, آپس میں ملا دیں گے. تجوید والوں نے آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی کر دی کہ شاید ڈال دی ہے. اب آگے پڑھنے میں ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ تجوید دانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ادغام بلا غنہ ہے, بالغنہ نہیں ہے. اچھا, لما سادہ میم ہے, شد کے ساتھ ہے تو اس کی شد ہم ادا کریں گے. حافظ زوا کو پر پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں حافظ, آپ غلط پڑھ رہے ہیں, آپ نے پڑھنا ہے حافظ, اور حا کا جو مخرج ہے اس کو ہا نہیں کرنا, ہا نہیں کرنا. کچھ عجیب و غریب بھی آوازیں نکل آتی ہیں, بچے میرے پاس پڑھتے ہیں, میں ان کے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں. اس کو پڑھنا ہے حافظ, ٹھیک ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. يَنظُرِ میں کیا ہو رہا ہے, نون کے اوپر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے زوا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا. اور انسان میں بھی ایسا ہی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے, لیکن را پہ دھیان دیں, میں نے را باریک پڑھی ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. جب را کے نیچے زیر ہو تو یہ یاد رکھے را باریک پڑھی جاتی ہے, جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے. مما خلق, مما غنے کے ساتھ, خلق قلقلے کے ساتھ. جتنی ڈیٹیل میں آپ کو اس کلاس میں چیزیں بتائی جاتی ہیں آپ کو کسی بھی کلاس میں اتنی ڈیٹیل سے چیزیں نہیں ملیں گی. میں کوئی اپنی ذاتی تعریف نہیں کر رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سکھانا ہے تو پھر ہر لفظ کو سکھانا, یہ ہمیں ضروری ہے سیکھنا اور سکھانا. تو اس لیے میں آپ کو سکھا رہی ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے. اگر قرآن پڑھانا ہی ہے تو پھر اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ تمام الفاظ کا دھیان رکھ کے پڑھنا اور پڑھانا ہے انشاءاللہ. خلق من ماء دافق, خلق, خوا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, قاف کو پر پڑھنا ہے, خوا کو پر پڑھنا ہے. بعض لوگ کرتے خلق, قاف کو لام کو بھی پر کر لیتے ہیں, نہیں بھی لام کو کسی صورت میں پر نہیں کرنا, خوا کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ. اللہ کے نام کا قانون ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں, لیکن ابھی آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی جب بھی آئے گا. خلق من ماء دافق, غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین ہے, دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. یہ دو زیر ہے, حمزہ ما ان نون کی آواز آتی ہے, اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں. نون ساکن یعنی ایسا نون ہو اور ایسے نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے, یعنی نون کو کسی حد تک چھپا کے پڑھتے ہیں. اگر ہماری کلاس میں کوئی نیو اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ضرور پوچھ لیا کرے کہ بھئی یہ کون سے حروف اخفا کون سے ہیں, کامنٹ کر لیا کرے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں آپ کو ضرور بتائیں گے. کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو سننے میں سمجھنے میں تو آپ کامنٹ میں ضرور بتایا کریں. يخرج من بين الصلب والترائب, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہونٹ بند ہو رہے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اقلاب با آیا ہوا ہے. یہ اقلاب کا ایک قاعدہ ہے. چلیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں. یاد رکھیں قواعد جو ہم 4 بڑے بڑے قواعد پڑھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں, وہ ہیں اخفا, اظہار, اقلاب, ادغام. ہم نے چاروں قاعدے کر لیے ہیں. پھر سے وہی بات, اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہے ہوں تو ضرور کامنٹ سیکشن بتائیں. یقین کریں مجھے بتا کے بہت خوشی ہوگی. یہ ہم اقلاب کا قاعدہ پڑھیں. اقلاب لکھتے کیسے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں. بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ انڈیا سے پڑھ رہے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے. اور جب آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو ضرور انشاءاللہ اس قسم کی ہیلپ کروں گی قرآن مجید سکھانے کے لیے. اقلاب, یہ نون ساکن ہے اور یہ نون تنوین ہے. جب قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے, اس کو کہتے ہیں حرف اقلاب با کہتے ہیں اس قاعدے میں. تو اس نون ساکن کو یا نون تنوین کو میم میں بدل دیں گے. کیسے؟ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں, یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس نون ساکن آ گیا, ٹھیک ہے, اور نون ساکن کے بعد یہ آ گیا ہمارے پاس با. یہ قاعدہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. قرآن مجید میں جہاں کہیں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے, نون ساکن کے بعد با تو یہ آ گیا, اور نون تنوین کے بعد با کیسے ہوگا,
آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی نون ساکن کے ساتھ ہے، لیکن یہ مثال ویسے ہی میرے ذہن میں تھی تو میں نے یہی لکھ دی۔ خبیرم بصیرا، مجھے یاد آ گئی ایک اور مثال، یہ نون تنوین کے بعد جب با آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ یہ اچھا، قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن کے بعد با آ جائے یا نون تنوین کے بعد آ جائے تو اس نون ساکن کو یا اس نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے تجوید دانوں نے آسانی کی کہ انہوں نے قرآن مجید میں ہمیں لگا کے دی۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی ادائیگی کا دھیان رکھیں، اپنی ذات کے اوپر اتنا احسان تو کر سکتے ہیں، تو وہ کیسے ہم ادا کریں گے؟ اس کا ہونٹ یہاں پہ بند ہو جائیں گے، مم بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ را کو ہم وقف کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو پر پڑھیں گے۔ پیچھے بھی دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا تھا ہم نے۔ انہ، نون کا غنہ، ہو الٹے پیش کی آواز، علی عین کی آواز، رجعہ را پر، جیم کے اوپر کلکلا، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں کتنی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ کیا واقعی ہم یہ خیال رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو رکھنا شروع کر دیں۔ ہی، ہاں کو کہاں سے نکالنا اور کتنا لمبا کرنا ہے، اس کا دھیان۔ لقادر، قاف موٹا ہے، ویسے اگر یہاں پہ آپ وقف نہیں کریں گے تو را پر پڑھیں گے، لیکن اگر وقف کریں گے تو را ساکن کر دیں گے، ضمے نہیں ہوں گے، تو پھر ہم پچھلے حرف کو دیکھیں گے، اس کی وجہ سے را باریک پڑی جائے گی۔ جب را ساکن ہو، اس سے پیچھے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے، لیکن اگر را ساکن ہو اور پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے۔ یوم تبلی السرائر، ٹھیک ہے، تبلس، با پہ کلکلا، سرائر، را کے تلفظ کو ہم نے را کو پر پڑھنا ہے اور 5 الف کے برابر اس مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور حمزہ کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اور را کو ساکن کرنے کی وجہ سے ہم را کو باریک پڑھیں گے، ایر، ٹھیک ہے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، فَمَا لَهُ من اخفا قوت۔ اچھا جی، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، قوت، یہاں پہ غنہ ہے، کہیں آپ پیچھے نہ کر دینا۔ ولا ناصر، پھر سواد کے نیچے زیر ہے، را کو ہم نے ساکن کر دیا تو را باریک پڑی جائے گی، خواہ ہم اس را پہ وقف کریں یا نہ کریں، نہیں کریں گے تو بھی را کے نیچے 2 زیر ہیں۔ والسماء ذات الرجع، والسماء، مد کا خیال رکھنا ہے، اور رجع میں را پر پڑھنی ہے اور جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ والارض ذات الصدع، را کو پر پڑھنا ہے، زواد کو بھی پر پڑھنا ہے اور ادھر سواد کو بھی پر پڑھنا ہے، صدع، اور دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے تو ہم دال کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ انہ لقول فصل، انہ، نون کا غنہ ادا کرنا ہے، لقول فصل، قاف کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے اور سواد کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے۔ وما هو بالہزل، وما هو، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، بالہزل، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پہ وقف کرتے ہوئے پڑھتے ہیں بالہزل پڑھا دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، ہزل نہیں ہے، بالہزل۔ انہم یکیدون کیدا، انہم، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ نون کا غنہ ہم نے ادا کرنا ہے، اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم سے گڑبڑ ہو جائے گی، بڑی غلطی ہو جائے گی۔ یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہاں پہ ہمارے پاس یا مدہ اور یا لین، ان دونوں کی مثال ہے۔ یاد رکھیں جب یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، یہ بورڈ پہ دیکھیں، یا ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ بن جائے گی یا مدہ۔ یہ ایک طرح سے ایسے بھی لکھی جاتی ہے اور دوسری طرح سے
ایسے بھی لکھی جاتی ہے، با زیر یا ساکن بی یا زیر یا ساکن جی، اس کو لمبا دونوں کو ایک جیسا کرتے ہیں۔ اور لین میں کیا ہوتا ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا قیدا، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ سوری جگہ کم تھی، آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں، لیکن زبانی ضرور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ہاں کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، یہ قافرینہ نہیں پڑھنا ہے، کافرینہ پڑھنا ہے باریک کاف کے ساتھ۔ امہلہم میں ہاں کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، اور رویدہ یہ بھی واو لین یہ یا لین ہو رہا ہے، یا ساکن اور پہلے حرف کے اوپر زبر۔ آج سورہ طارق ہم نے پڑھی ہے، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا تلفظ درست نہ ہو۔ بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، بڑی زبر کی آواز کو لمبا نہیں کرنا اور کھڑی زبر کی آواز کو چھوٹا نہیں کرنا۔ جیسے کہ دیکھیں یہ خلیقہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے میں بعض اوقات بچے پڑھ لیتے ہیں خلیقہ، نہیں خلیقہ، بس لمبا نہیں کرنا۔ یہ بہت زیادہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے، میں آپ کو ان غلطیوں کی نشاندہی کروں گی جو میرے علم میں آتی ہیں یا میرے ارد گرد بچے ہیں وہ کرتے ہیں، میں اس قسم کی غلطیاں آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے بعض اوقات اس کو پڑھتے یخرجو، نہیں یخرجو، جیم کو بہت چھوٹا سا کر کے پڑھنا ہے، اور ایسا میرے بچے عموماً 30ویں پارے میں کرتے ہیں یا پہلے پارے میں، اس کے بعد ماشاءاللہ ان کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی 30واں پارہ مکمل پڑھیں گے اور پہلا پارہ تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ کل ہم حدیث نہیں پڑھ سکے تھے، اذانیں شروع ہو گئی تھیں، آج ہم نے حدیث پڑھنی ہے، اور حدیث کون سی پڑھنی ہے؟ یہ ہم نے پڑھی تھی المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 26 پڑھنی ہے، سنیں جناب۔ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ قریب سے لے لیں۔ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ویسے ہی ہمارا تو انصاف کا ترازو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور، تو اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کہ چیز سے مراد یہ کہ ہم کوئی عادت دوسروں کی اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ ایسے ٹریٹ کریں، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ اتنا اچھا ٹریٹ کرنا پسند نہیں کرتے اپنی ذات کے علاوہ۔ تو اس کے علاوہ چیز بھی ہو سکتی ہے، ہم کسی کے لیے اگر کوئی چیز خریدتے ہیں اس پہ دھیان دینا چاہیے کیا ہم اپنے لیے بھی ایسی چیز خریدتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، عیب جوئی، اخلاق، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنے لیے ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بہتان لگائے، ہماری کوئی غیبت کرے، ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ بولے یا ہماری کوئی چوری کرے، تو ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیزیں پسند نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی بہن، مسلمان ویسے ہی بھائی بہن ہے، صرف یہ اپنے خونی رشتوں کی بات نہیں ہو رہی، جیسے حدیث آپ نے پڑھی ہے ہر مسلمان کے حق میں ہمیں ایسا کرنا ہے۔ تو آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔